ہے۔ سبب کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، دو قسم کے حالات آئیں گے جب قیامت قائم ہوگی۔ ایک حالت یہ ہوگی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ پتنگوں کی طرح گرے ہوں گے، کوئی ادھر گرا ہے کوئی ادھر گرا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح پھر رہے ہوں گے، کوئی ہوش نہیں ہے۔ وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، لوگ سمجھیں گے اس نے نشہ کیا ہے لیکن نشہ نہیں ہوگا، یہ قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا اللہ کا حکم ہوگا وعرضوا علی ربک صفا، سب صفیں بناؤ، فرشتوں کی صفیں الگ ہوں گی، علماء کی صف ہوگی، سب سے آگے معاذ بن جبل کھڑے ہوں گے، وہاں متقین کی صفیں بھی بنے گی، تاجروں کی صفیں بھی بنے گی، وہاں یہ آواز بھی آئے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور مجرموں الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ تم دنیا بھی نیک لوگوں کو مذاق کرتے تھے، آج تمہیں مذاق کا مزہ چکھانے والا ہوں۔ ان کی صفیں الگ ہوں گی، چوروں کی صفیں الگ ہیں اور غلط لوگوں کی صفیں الگ ہوں گی۔ جب صفیں بن جائیں گی، خاکی صفیں بھی بنے گی، نورانی صفیں بھی بنے گی، وہاں پھر ایک انعام کا اعلان ہوگا میرے مالک کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے۔ اور دنیا میں تمہیں لوگ مسیطڑ کہتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ تم کرتے کیا ہو، لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے، تمہارے ابھی سجدے پورے نہیں ہوئے، تم ابھی کہتے ہو کہ قرآن کو پڑھنا ایسے ہے، سمجھنا ایسے ہے۔ تم نے بڑے مذاق سہ لیے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اور قرآن مجید کے قاری، قرآن مجید کے ماہر، اس کے سمجھنے میں مہارت حاصل کرنے والے، پڑھنے میں مہارت حاصل کرنے والے، عمل میں مہارت حاصل کرنے والے، دعوت میں مہارت حاصل کرنے والے، آ جاؤ خاکی صفوں سے نکل کے ان صفوں میں آ جاؤ جن صفوں میں جبریل کھڑے۔ یہ عظمت ہے ان لوگوں کی جو اس قرآن کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عظمت اہل قرآن کی بیان کی۔ ایک وقت آنے والا ہے ستحشرون یوم القیامت حفاة عراة غرلا بہما، تم قیامت کو آؤ گے، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، بغیر ختنہ کیے جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، رب کے سامنے آؤ گے۔ یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، بھاگ جائے گا، وامہ بابی، اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا، وصاحبتہ وبنی، بیوی بچوں کو چھوڑ دے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جب آگ کے انگارے یہ شعلے دیکھے گا، بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ میرے بچوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ وہ صاحبتی و اخی، اللہ بیوی کو جلا دے، بھائیوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ وہ فصیلتی التی تؤوی، تمنا کرے گا اللہ خاندان سے بڑا میں محبت کرتا تھا، دوڑ دوڑ کے خاندان کی طرف جاتا تھا، سب کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ پھر بھی راضی نہیں تو ساری دنیا جہنم میں جھونک دے، صرف مجھے چھوڑ دے۔ ایسی ہولناکی ہوگی کہ ہر شخص اپنے گناہ کی وجہ سے پسینے میں ہوگا۔ فمنہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا۔ منہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا۔ ومنہم من یبلغ الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا۔ ومنہم من یلجمہم الجاما، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے۔ ومنہم من یبلغ الی 70 ذراعا، کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جو 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ وہاں میرے مالک کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں اے قاری قرآن، تم ممبر پہ بیٹھ کے، تم سٹیج پہ بیٹھ کے تلاوت کر کے نیچے اتر آتے تھے، یہاں آج ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں 200 سے 2000 لوگ تیری تلاوت کو سنتے تھے، آج ایسا نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کے سامنے قرآن پڑھو، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ میرے بندے قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتے جاؤ، اور تمہارا مقام میں نے وہاں رکھا ہے جہاں من الجنت والناس آئے گی۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں جو میرے سر کے تاج ہیں۔ میں ایک بات پیش کرنے لگا ہوں، زندگی میں یاد رکھیے گا، پالش ہو جائے گی علماء کی موجودگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اب عمل کرنے کی گنجائش ختم، اب دار المکافات شروع ہے، قبر اور حشر میں کوئی عمل نہیں، سب ختم۔
ہاں جو اعمال زندگی میں کیے ہیں ان کا اجر تو لکھا جائے گا، الا من ثلاث، 3 اعمال جو زندگی میں کیے ان کے اجر قیامت تک ملتے رہیں گے، من صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ کیا، او علم ينتفع به، جو اس نے علم کسی کو سکھا دیا، لوگوں نے اس سے نفع حاصل کر لیا، او ولد صالح يدعو له، یا اپنی اولاد کی تربیت کی، اولاد دعا کرتی ہے، اس سے والدین کا درجہ قیامت کو بلند ہو جائے گا۔ عمل موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی لائے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، عمل تو دنیا میں ختم ہے، لیکن قرآن کا قاری جو ہے، قرآن کا ماہر جو ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن سے ہدایت لینے والا، قرآن کو اپنا دستور اور آئین ماننے والا، کتنا مبارک انسان ہے، ادھر سیڑھیوں پہ چڑھتا جائے گا، ادھر قرآن پڑھتا جائے گا، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ۔ پوری کائنات کے اندر آپ کو اس پلے کی روایت نہیں ملے گی، صرف قرآن ایسا ہے، وہاں بھی تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو ہر آیت کے بدلے وہاں بھی ایک نیکی اور مل جائے گی۔ اللہ عز و جلال اس قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ قرآن کے 3 اوصاف اپنے سنے، قرآن کی عظمت کے 3 پہلو سنے، اور قرآن مجید کے ماہرین کے 3 عظمت کے پہلو سنے۔ آئیے میں اپنی 2 باتیں پیش کر کے بات کو ختم کروں۔ قرآن پڑھنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جن کو قرآن کی دولت مل جائے، جو حافظ قرآن بن جائیں، جو قاری قرآن بن جائیں، جو صاحب قرآن بن جائیں، جو حامل قرآن کا لقب پالے، جن کو قرآن کی سمجھ آ جائے، جن کو اس قرآن مجید سے محبت ہو جائے، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، ساری زندگی اس انعام پر اللہ کا شکر کرتے رہیں کہ اللہ نے مجھے اس منصب کے لیے چن لیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ کی سلیکشن ہے، یہ اللہ کے استفاء و اجتباء ہے۔ اللہ جس کو پسند کر لے اس کو ہی قرآن کی دولت سے نوازتے ہیں۔ آج دیکھیے بڑے سے بڑا بادشاہ اپنے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ پہ اس کو رکھتا ہے جو قابل اعتماد ہوتا ہے، اپنا میسج کنوے کرنا ہو اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، جاؤ میرا میسج قوم کو، رعایا کو پہنچاؤ، جو سب سے زیادہ ریلائیبل ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ کلائمیکس کو رکھتا ہے کہ اس کی بات کا راز بھی رہے گا، اس کی بات کو بڑی قوت کے ساتھ پیش بھی کر سکے گا۔ اللہ اپنی کلام کی محبت اس قرآن کی دولت اس سینے میں محفوظ کرتے ہیں جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس لیے تو کہا کرتے تھے، ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب ولا یعطی الدین الا لمن احب۔ یہ دنیا کا مال و دولت مسلمانوں کے پاس بھی ہے، اللہ نے کافروں کو بھی دیا ہوا ہے، لیکن دین کی فہم، لیکن علم، لیکن قرآن کی دولت اللہ دیتے صرف اس کو ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ شکر کیجئے کہ اللہ نے تمہیں اس منصب کے لیے چن لیا۔ الحمدللہ اللہ نے قرآن سے تعلق جوڑا، الحمدللہ اللہ نے قرآن والوں سے ملا دیا، الحمدللہ اللہ نے قرآن پڑھنا سکھا دیا، الحمدللہ قرآن مجید کی کچھ سمجھ بھی عطا کر دی، الحمدللہ اس قرآن کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں ہمارا نام بھی ہے۔ خوش قسمت ہے، بختور ہے، سعادت مند دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے جس کو اللہ نے قرآن کے لیے چن لیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑی چیز پہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اس کو زیادہ بھی مل جائے تو کبھی بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، جو اللہ نے نعمت دی ہے،
جو عظمت دی ہے اس کو بیان کرو. یہ نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ, اور اللہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے, اور اللہ عز وجلال نے اس کو بطور دستور, بطور آئین, بطور دین پسند کر لیا ہے. اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اس کو بیان کرنا, اس کو پڑھانا, اس کے ذریعے تزکیہ کرنا, اس کے معانی مفاہیم کو لوگوں کو بیان کرنا, اس کے پیغامات کا پرچار کرنا اور اس کے پیغامات کی ترویج کرنا. یہ وہ مشن ہے, یہ وہ منہج ہے, یہ وہ منہاج ہے جو انبیاء کا منہج ہے. سب سے زیادہ انبیاء نے شکر ادا کیا, تو کس بات پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شکر ادا کرو میرے پیغمبر؟ اس بات پہ کہ تجھے قرآن کی نعمت سے نواز دیا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جس کو قرآن کا قاری بنا دے, جس کو اللہ قرآن کا حافظ بنا دے, جس کو قرآن سمجھنے والا بنا دے, اللہ کی قسم اس سے بڑا فضل اللہ نے کسی کو عطایا ہی نہیں. پہلی ذمہ داری ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوں, میں تو پہلے ہی کمزور تھا, لیکن دیکھ کے میں کیا کہوں, قرآن کا حافظ بھی ہے, نماز نہیں پڑھتا. قرآن کا حافظ ہے, کہتا ہے کیا کروں گا. قرآن پڑھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے میرا فیوچر کیا ہوگا. تیرا فیوچر بنے گا جب قرآن کے ساتھ تیری وابستگی ہوگی. یہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ, یہ ابھی چند سالوں کی بات ہے, یہ نبینا انسان اپنا قصہ لکھتا ہے. آج اس کی کتابوں کو اٹھائیے, قصہ کیا لکھتے ہیں. میں رات کو عشاء کے بعد لیٹ گیا, میری خالہ آئی, ایک عورت آ کے کہتی ہے اس کو نظر بھی صحیح نہیں آتا, تم نے اس کو قرآن حفظ کرنے پہ لگا دیا ہے. کیا کرے گا یہ فیوچر میں, یہ کیا کرے گا یہ مستقبل میں. اس کو آپ کوئی اور کام سکھا دیتے, اب پتہ نہیں اس کا بنے گا کیا. لکھتے لکھتے ساتھ لکھتے ہیں کہ میں سن رہا تھا اور میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں سن نہیں رہا, میں لیٹا رہا. آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے, یہی ابن باز ہیں رحمت اللہ علیہ, کہتے ہیں اس کا فیوچر کیسے بنے گا. اٹھائے ان کے فتاوی. آخری وقت جب وہ فوت ہونے لگے, چند ایام پہلے ایک شخص کو بلاتے ہیں, بلا کے کہتے ہیں بھائی 7 لاکھ ریال تم نے میرا دینا ہے کہ نہیں. کہتا ہے دینا ہے. کہا اس لیے بلایا ہے, لگتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں, میں چلا گیا, میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے, لوگ تجھ سے مانگیں گے میرے رشتہ دار. میں نے بلایا اس لیے ہے کہ جاؤ, تمہیں میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. یہاں اگر کوئی حساب و کتاب کرنے والے بیٹھے ہیں, ذرا 7 لاکھ کو 35 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں, جواب کیا ہے. 35 کے ساتھ 7 لاکھ کو ملٹی پلائی کریں, ضرب دے, جواب کیا آئے گا. سارے میری طرح ریاضی میں کمزور ہی بیٹھے ہیں. 24.5 کروڑ روپیہ ایک شخص معاف کر رہا ہے. یہ اللہ نے عظمتیں کیسے دی, اس قرآن کی وجہ سے. اور آپ حیران ہوں گے, اس نے کلنٹن کو خط لکھا تھا ایک شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ, اور کلنٹن نے بندے چھوڑ دیے. ایک وقت آیا کہ جب فرانس کے اندر 3 مدینہ یونیورسٹی کے طلباء کے بارے میں فیصلہ دے دیے گا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. شیخ ابن باز نے کال کی, رات کے 2 بجے تھے, قصہ لکھا ان کی کتابوں میں. کال کس کو کی؟ ملک عبداللہ کو. سیکرٹری کہتا ہے بادشاہ وقت سو رہے, کہا تم اٹھاتے ہو کہ میں آؤں گھر. جرت دیکھیے, کہا میں بتاتا ہوں. واپسی کال آئی اور وہ کہتے تھے تم میرے باپ ہو. کہا آپ کو اللہ نے بادشاہ بنایا اور مدینہ یونیورسٹی کے پڑھنے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہو. کہا نم یبویا, سو جائے بھجان, صبح دیکھا جائے گا, آپ صبح دیکھ لیجیے. صبح اخبارات میں آ گیا تھا کہ تینوں کی معافی ہو چکی ہے. یہ طاقت اللہ دیتا ہے. سالم کا قصہ پڑھ کے دیکھیے. سالم مولا ابی حذیفہ یہ قاری قرآن تھے, بیت اللہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. گورنر وقت طواف کر رہا ہے, کرتے کرتے لوگوں نے اشارہ کیا, ہاں ہوا سالم, یہ دیکھو سالم بیٹھا. گورنر وقت رک گیا. اب وقت بدل گیا ہے, گورنر رک گیا. کس کو ملنے کے لیے؟ اس قرآن والے کو.
کہتا ہے یا سالم وسالم لا يلتفت، سالم نے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ جس بادشاہی میں بیٹھا تھا اس کو کیا پتا تھا گورنر کیا ہوتا ہے، گورنر بیٹھ گیا، کہتا ہے یا سالم وسالم لا يلتفت، سالم دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا، کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے گورنر، فہزہ ہزا، اور اس کو تھوڑا سا ہلایا اور کہا یا سالم، جب سالم نے اپنی نظریں اٹھائی تو آنکھوں سے آنسوں کی رم جم جاری تھی، کہتا ہے گورنر سلم بدلک، جو چاہتے ہو مانگو، سالم مسکرا کے کہتے ہیں بھائی تم کیا دے سکتے ہو، تمہیں پتا میں کہاں بیٹھا ہوں، اس جیسی جگہ کوئی نہیں، تمہیں پتا میں کلام کون سی پڑھ رہا ہوں، اس جیسی کوئی کلام نہیں، میں تو اس سے بھی دنیا نہیں مانگ رہا، جنت ہی مانگ رہا ہوں جو دے سکتا ہے، تم تو دے بھی نہیں سکتے، تجھ سے میں کیا مانگوں۔ یہ استغنائیت کہاں سے آتی ہے؟ قرآن سے آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا جرت مند ہے، یہ جرت تو قرآن دیتا ہے، بزدلی سکھاتی ہے تو کون سی؟ یہ قرآن کو چھوڑ دینے سے بزدلیاں آتی ہے۔ آؤ بغداد کی تاریخ پڑھو، جب تار تار کیا گیا مسلمانوں کی عزتوں کو، تاراج کیا گیا بغداد کو، تاریخ لکھتی ہے۔ اگر کوئی زندہ دل بیٹھا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس تاریخ کو سنے، تاریخ لکھتی ہے کہ جب ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے حملے کیے، 16 دن تک دجلہ کا پانی سیاہ رہا، کیونکہ ساری کی ساری مسلمانوں کی کتابیں انہوں نے دجلہ کے سپرد کر دی، اور گھوڑوں کے گھٹنوں گھٹنوں تک خون میں دوڑتے گھوڑے نظر آئے۔ اس موقع پر ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا، مورخ لکھتا ہے مسجد میں پہنچے تو ایک شخص بیٹھ کے پڑھا رہا تھا، جس کی ٹانگ میں تکلیف تھی، ٹانگ لمبی کر کے بیٹھا تھا۔ جب وہ گیا ان کا جرنیل، اس نے اٹھ کے سلوٹ نہیں کیا، کہا جب جو کچھ ہوگا وہ اللہ نے لکھا ہوگا۔ آج چھوٹی سی بات سنتے ہیں نا انڈیا کی، تو لوگوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں۔ اللہ اس پہ یقین رکھو، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ نے آپ کو بہترین فوج بھی دی ہے، یہ مسلمانوں کے سامنے کافر کبھی نہیں رک سکتا، اس پہ یقین جب تک آئے گا نہیں خوف بھی نہیں جائے گا۔ اس جرنیل نے جب دیکھا کہ اس نے تو کوئی رسپانس نہیں دیا، کہتا ہے اس کے ایمان کے امتحان میں رات کی تاریکی میں لوں گا۔ ادھر رات کی گھٹائیں چھانا شروع ہوئی، رفتہ رفتہ تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے آتا ہے، اپنی فوج کو ساتھ لے کے دروازے کو نوک کرتا ہے، وہ نکلنے والا نکلتا ہے، یہ قرآن پڑھنے والا نکلتا ہے۔ تھیلی اس کو آگے ہو کے پیش کرتا ہے ایک ایلچی کہ یہ آپ کی طرف تحفہ اور گفٹ ہے۔ پتا اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے اپنی ٹانگ پہ ہاتھ مارا اور سنو، الذی یمد رجلی لا یمد یدی، جو تجھے دیکھ کر ٹانگ لمبی کر سکتا ہے وہ کشتول گدائی تمہارے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ یہ استغنائیت کس نے دی؟ اس قرآن نے دی۔ وہ موقع تھا، پیچھے ہٹ کے اس نے سلوٹ کیا اور ساتھ کہا تھا اگر تیرے جیسے 10 بھی ہوتے یہاں، آج ہم بغداد کو فتح نہ کر سکتے۔ آپ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان بک جاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں۔ منہج کیا ہے؟ اس کا چہرہ جو ہے یہ ٹیڑھا نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ تمہارا منہج کیا کہتا ہے؟ تمہارا منہاج کیا ہے؟ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کس کی بات کرتے ہو؟ پرانے زمانے میں لوگوں کے سر پہ آرے رکھ دیے جاتے، چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا تھا۔ آج فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا بادروا بالاعمال 6، 6 چیزوں سے پہلے لوگوں اچھے اعمال کر لو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے فتن کقطع اللیل المظلم، فتنے آئیں گے جس طرح رات کی گھٹائیں بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، حالت یہ ہوگی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو لوگ مومن ہوں گے، شام تک کافر ہو جائیں گے، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو ایک بندہ مسلمان ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر ہوگا کیسے؟ وہاں لفظ کیا ہے حدیث کے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دیں گے، لیکن قرآن ہے جو بکنے نہیں دیتا۔
کیسا قرآن؟ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں صحیح بخاری کا آپ کے ساتھ. کیسا واقعہ؟ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والے وعلی الثلاثة الذین خلفوا، ان میں کعب بن مالک بھی تھے. حکم نبی یہ ہوا ہے صحابہ کو کہ بولنا نہیں ہے. 1 دن 2 دن 10 دن 20 30 40 دن گزر گئے، کوئی صحابی بات نہیں کر رہا. کس سے؟ صحابی سے. کس سے؟ مسلمان سے. کیونکہ حکم کس کا؟ اللہ کے رسول کا ہے. اپنے چچیرے بھائی کے باغ میں چھلانگ لگا کے گئے، جا کے کہتے ہیں تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، تم تو میرے بچپن کے یار ہو، تم بھی میرے سے بات نہیں کرتے. فإنی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس نے آگے سے اتنا ہی جواب دیا، اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے تم محبت کرتے ہو کہ نہیں. واپس آ گئے. 50 دن ہو گئے، اللہ کے رسول کا حکم آیا بیوی کو بھی الگ کر دو. کہا طلاق دے دیں، کہا جدا کر دو. ادھر بازار میں جا رہا ہے کون؟ اللہ کے رسول کا پیارا صحابی. شاہ غسان کی طرف ایک خط لے کے آنے والا آیا اور کہتا این کعب بن مالک، این کعب بن مالک. شاہ غسان کا لیٹر اس کو دیتا ہے جس پر لکھا ہے ان محمد قد جفاک تعال نعاسبک. سنا ہے کہ بڑی سختیاں ہو گئی اور محمد کریم نے تم سے بات کرنا بھی چھوڑ دی، اس کے صحابہ نے بھی بات کرنا چھوڑ دی. آ جاؤ، میں گورنری دینے کو تیار ہوں. وہ صحابی جو 40 دن آ کے سلام تو کرتے تھے، اللہ کے رسول کے ہونٹوں کو ترستے تھے کہ جواب آ جائے. 40 دن کے بعد 50واں دن آیا، بیوی بھی جدا ہو گئی، کوئی بات نہیں کر رہا. کیسی حالت ہوگی؟ لیکن ایمان دیکھیے کیسا مضبوط ہے. جب یہ خط آیا تڑپ گئے، خط کو پکڑا، گھر پہنچے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور کہتے ہیں میرے مالک اب میرا کیا بنے گا؟ اب تو میرے ایمان کے صداقت بھی آ گئے. سب سے پہلے تندور کے اندر وہ خط پھینکا، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئے، سجدہ ریز ہو گئے، رونا شروع کر دیا. ادھر جبریل امین آ گئے، اللہ نے توبہ نازل کر دی. مومن اس کو کہتے ہیں، قرآن اس کو کہتے ہیں، رنگ اس میں چڑھتا ہے، بسواس میں چڑھتا ہے. ساری دنیا نگلیکٹ کر دے، ساری دنیا ٹھوکر مار دے، اور کوئی ایسا وقت بھی آیا کرتا ہے کبھی سائے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں مومن اپنے رب کے ساتھ کو نہیں چھوڑتا. اس وقت جب قرآن کی دولت اس کے سینے میں ہو، قرآن کی طاقت ہو، وہ دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرا جایا کرتا ہے. کب؟ جب اس کے سینے میں قرآن کا پہاڑ موجود ہے. جب تک اس قرآن کو پڑھیں گے نہیں، جب تک اس قرآن کی لذت حاصل کریں گے نہیں، یہ بہادری اور جرت کبھی امت کو نصیب نہیں ہو سکتی. ذمہ داری یہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، قاری ہے، حافظ ہے، ترجمہ پڑھانے والا، مفسر ہے اور فقیہ ہے، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اللہ کا شکر کرے کہ اس نے ایسا مقام دیا ہے جس جیسا دنیا میں کسی کا مقام نہیں. دوسری ذمہ داری صاحب قرآن کی یہ ہے، اہل دل ہیں تو دل تھام کے ذرا بیٹھیں. قاری قرآن کی ذمہ داری یہ ہے، حامل قرآن اور حافظ قرآن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے وقت اپنی نیت کو خالص کریں. لوگوں کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، لوگوں کے تذکروں کے لیے نہیں. صرف ایک مقصد ہو، رب راضی ہو جائے. ایک مقصد ہو، رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے. جب انسان ایسا پڑھتا ہے اسے پھر لوگوں کی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کبھی لوگوں کی مذمت کا خوف نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سوچتا لوگ کہیں گے کیسی تلاوت ہے. وہ رب کے لیے پڑھتا ہے، وہ رب کے لیے پڑھتا ہے. پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ معانی کو بھی سمجھتا ہے، معانی کو سمجھ کے پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو ایک انداز تھا. کان اذا قام من اللیل ورفع طورا وخفض طورا. آپ جب رات کو تہجد پڑھتے معنی کے اعتبار سے آواز کو بلند بھی کرتے، آواز کو پست بھی کرتے. یہ انداز، یہ زیر و بم، یہ آواز کی اٹھان اور اس کو پست کرنا، اس کا فرسٹ امپریشن، لاسٹ امپریشن، اس کے ترنمات اور لہجات پیدا ہی یہاں ہوتے ہیں. جو معانی سے واقف ہوتا ہے
اس کی پڑھنی ہی اور ہوتی ہے۔ جو قرآن سے واقف ہے اس کی آواز میں اللہ نے لذت ہی عجیب رکھی ہوتی ہے۔ فضیل ابن عیاض کے بیٹے اپنے باپ سے پوچھتے ہیں ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ، ابا جان ایک بات تو بتائیے، یہ صحابہ کرام کی باتوں میں لذت کتنی ہے، مٹھاس اور شیرینی اور حلاوت کیسے آئی؟ کہا بیٹا پتہ ہے کیوں آئی ہے؟ کہا کیوں آئی ہے؟ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، میرے بیٹے جب صحابہ کی بات کرتے، جب قرآن پڑھتے تو وہ رب کی رضا کے لیے پڑھتے، اللہ نے ان کی زبانوں میں مٹھاس پیدا کر دیا۔ حمدون بن احمد سے کسی نے پوچھ لیا کہ سلف صالحین اور صحابہ اور تابعین ان کی کلام زیادہ نفع مند کیوں ہے؟ ان کی بات سنتے ہی دل میں اتر جاتی ہے، اور اسی طرح ان کی زبانوں میں لذت کیوں ہے؟ تو حمدون بن احمد نے ایک فیصلہ سنایا تھا جو یاد رکھنے والا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَنَجَاةِ النُّفُوسِ وَرِضَى الرَّحْمَنِ، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا اسلام کی عزت بنے اور لوگ جہنم سے آزاد ہو جائیں، رب راضی ہو جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النُّفُوسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَرِضَى الْمَخْلُوقِ، اور ہم جب کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہماری عزت بنے، اسلام کی بنے نہ بنے، وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام کی عزت بنے۔ دنیا بات کرتی ہے اپنی عزت کے لیے، وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی بات کرتے، یہ دنیا کی طلب کی بات کرتے، وہ لوگوں کو راضی کرنے کی بجائے رب کو راضی کرنے کی بات کرتے، یہ رب کی مخلوق کو راضی کرنے کی بات کرتے ہیں تو لذتیں کہاں سے آئیں گی؟ دوسری ذمہ داری جو اہل قرآن کی ہے کہ ان کو قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، معانی کو سمجھے اور رب کی رضا کے لیے پڑھے۔ رب کی رضا کے لیے پڑھنے والے میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا قاری اس لیے کون ہے؟ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں جب سوال کیا گیا من احسن الناس قراءہ، اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے خوبصورت کون ہے جو قرات کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہو اور ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو تماشا بھی دکھا رہا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جب قرآن پڑھتا ہو تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، جیسا بھی ٹیڑھا میڑا پڑھ جائے۔ نہیں، قرآن کا اہتمام کرنا، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، خوبصورت انداز سے پڑھنا، یہ ذمہ داری ہے۔ کیسا پڑھے؟ الذی یقرأ القرآن رأیت انہ یخشی اللہ، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دیکھنے والا بھی دیکھتا ہے کہ اس میں خشیت طاری ہو، اور خشیت اس وقت تک طاری نہیں ہوتی جب تک انسان معانی سے واقف نہیں ہوتا۔ بعض قصے انسان کو سبق دیتے ہیں، وہ فی القصص عبر، قصوں میں اللہ نے بہت عبرتیں رکھی ہیں۔ ایک شخص آیا امریکہ میں رہنے والا اور آ کے کہتا ہے کہ میں ملنے آیا ہوں لیکن ایک بات بھی شیئر کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں امریکہ میں تھا تو میں اپنے آپ کو بڑا اسلام کا چیمپئن سمجھتا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے ایک دن چیمپئن شپ سے مجھے مستعفی ہونا پڑا۔ میں نے کہا وہ کون سا دن تھا؟ کہتا ہم نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ 5-6 گورے آئے اور آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا تم لائن بنا کے کھڑے تھے، یہ ایک آگے کھڑا تھا، یہ کون تھا؟ میں نے کہا اس کو امام کہتے ہیں۔ اچھا وہ کیا کر رہا تھا؟ کچھ بول رہا تھا۔ میں نے کہا وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اچھا وہ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی کلام کو کہتے ہیں۔ اچھا تو کیا ہے اللہ کی کلام؟ اب ترجمہ مجھے آتا نہیں تھا۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ اس نے کہہ کر لگایا۔ میں نے کہا اچھا آؤ تمہیں امام سے ملاتے۔ میں امام کے پاس لے گیا، امام سے پوچھا ہاں بھی تم آگے کھڑے تھے کیا کر رہے تھے؟ کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، لیڈ کر رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہا تھا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کلام ہے، اللہ سے کلام میں کر رہا تھا۔ تو پھر آپ اللہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا وہ تو مجھے نہیں پتا۔ تو انہوں نے کہہ کر لگا کے کہا دیکھو یہ قوم کا حال دیکھو، کرتے اللہ سے باتیں ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کیا کرتے۔ لمحہ فکریہ ہے۔ آج اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو یاد رکھیے گا، اس طرح کی مجالس 1000 بھی ہو جائیں، تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم قرآن سے مخلص ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھو، سیکھو، سمجھو، معانی یاد کرو، پتہ لگے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر کوئی تراویح پڑھاتا روتا نظر آیا آپ کو؟ کبھی دیکھا؟ بلکہ نکل کے فون کرتے ہیں السلام علیکم، ابھی پھنسے ہوئے ہو؟ ہمارے قاری صاحب نے چھنڈ نکال دی، اللہ 40 منٹ پہ فارغ ہو گئے۔
پتہ ہی نہیں ہے یعلمون تعلمون کے بجائے اور پڑھتا کیا ہے۔ قرآن سننا ہے تو آؤ، میری دعا ہے سب کریے، اللہ سب کو بیت اللہ لے جائے۔ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم جی چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ بند کر دیں قرآن پڑھنا۔ یہی ایک لذت ہے جس کو نصیب ہوتی ہے، ان لوگوں کو نصیب ہوئی کیونکہ قرآن سے واقف ہے۔ ذمہ داری یہ ہے قرآن پڑھنے والے کی، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھے، قرآن مجید پڑھنے میں اہتمام کرے اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری قرآن مجید کے قاری کی اور حامل قرآن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنی زندگی میں نظر بھی آئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اور سمرہ بن جندب کی روایت ہے، صحیح بخاری کی کتاب الرؤیا میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا دوسرے شخص کے ہاتھ میں پتھر ہے، فَيَسْلَغُ رَأْسًا، اس کے سر کو کچل دیتا ہے اور اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے؟ جواب ملا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ ہے جو قرآن تو پڑھتا تھا، اس نے قرآن کو حاصل بھی کیا تھا، لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سویا ہوتا ہے۔ آج حافظ قرآن، آج قاری قرآن، ایک عالم کی شان یہ ہونی چاہیے اس کی جان نکلنی چاہیے کہ میری نماز نہ نکل جائے، اور اگر اس کی اور دوسرے میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، نماز میں سویا وہ بھی ہے اور سویا وہ بھی ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے اس قرآن کا؟ اس لیے تو حسن بصری کہا کرتے تھے سنو قرآن کی قرات وہ ہے، قرآن کی تلاوت وہ ہے، قراءت القرآن ما ينهاك فإذا لم ينهك فليست بقراءة، جو تجھے برائیوں سے روک دے اس کو قرآن کی تلاوت کہتے ہیں، جو تمہیں برائیوں سے نہ روکے اس کو قرآن کی تلاوت نہیں کہتے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا هذا الذي جمع القرآن، یہ ہے جس نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ غفرا، اللہ معاف فرمائے، الذي جمع القرآن والذي عمل به، جمع تو قرآن کو وہ کرتا ہے جو عمل کرتا ہے، جمع کرنا یہ کام جو ہے یہ تو عام لوگوں کی اصطلاح ہے۔ سلف کا طریقہ کار یہ تھا، كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابی کہتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ہم میں سے ہر صحابی 10 آیتیں سیکھتا، جب تک ان 10 آیتوں کے معانی کو سمجھ نہ لیتا، ان 10 آیتوں کے مطابق عمل کر نہ لیتا، 11ویں آیت پڑھتا ہی نہیں تھا۔ مزاجی اللہ کے رسول نے یہی بنایا، یتلو علیہم آیاتی، قرآن سکھاتے تھے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے، ان کی تربیت فرمایا کرتے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر تزکیہ اور تربیت کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے، دیر پا تربیت کو بنانے کے لیے باقاعدہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے اور حکمت و دانائی سکھاتے۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا آج دنیا بھول گئی۔ نبی کو اللہ نے 4 نکاتی ایجنڈا دیا، قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، تزکیہ اور تربیت کرو، قرآن کی تعلیم دو اور حدیث کی تعلیم، حکمت و دانائی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو واضح گمراہی میں تھے، گمراہیاں ختم ہوئی۔ وہ لوگ جو چور اور ڈکیت تھے اسلام سے پہلے، اللہ نے دنیا کے امام بنائے۔ ان 4 نکاتی ایجنڈے میں کام کرنے کی وجہ سے ہر مسجد میں قرآن کی تعلیم کو مضبوط بنایا جائے، قرآن پڑھ کے سنایا جائے۔ پڑھانے والے کو بھی پڑھنا چاہیے، وہ پہلے سیکھے، پہلے سمجھے کس طرح پڑھانا ہے۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اس کی کیفیات ہیں۔ آج ایک مسلمان جب رفع الیدین کرتا ہے، کہتا ہے 210 روایتیں آئی ہیں، یہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر، اوحی علی اذنی، اور کانوں کے لو تک تھوڑا سا کو اوپر لے جائے، کہتے ہیں یہ نبی نماز نہیں ہے۔ اگر نہ اٹھائے تو کہتے ہیں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو، قرآن کی تلاوت بھی تو عبادت ہے، اس کی بھی تو کوئی کیفیات ہے، اس کا بھی تو کوئی طریقہ اور سلیقہ ہے جو محمد کریم نے سکھایا ہے، صحابہ نے سیکھا ہے۔ اور اتنے کانشیس ہو جاتے تھے صحابہ، چھوٹی سی مد کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ سلسلہ صحیحہ کی 2237 نمبر روایت کو اٹھاؤ، اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن مسعود
کان یقری رجلا القرآن، ایک آدمی کو قرآن پڑھاتے، قرآن پڑھنے والا کو پنجابی تو نہیں ہوگا، قرآن پڑھتے پڑھتے کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلۃ للفقراء، مد نہیں کی۔ صحابی کہتے ہیں ما هكذا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ بھائی میں یہ نہیں سنوں گا، اللہ کے رسول نے تو مجھے ایسا پڑھایا ہی نہیں، میں تو ویسے پڑھاؤں گا جیسے اللہ کے رسول نے مجھے پڑھایا ہے۔ وہ رک کے شاگرد پوچھتا ہے کیف اقرأک یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن پھر بتائیے کیسے پڑھتے تھے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول نے کیسے پڑھایا آپ کو؟ پھر صحابی نے پڑھ کے سنایا انما الصدقات للفقراء والمساکین فمدها۔ علماء اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ہمارے سروں کے تاج بیٹھے ہیں، بلکہ معاشرے کے اندر رونق آتی ہے تو علماء کی وجہ سے۔ بلکہ ایک بات میں کہہ دوں، اگر ایک فوجی، اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، سرحد پہ ایک فوجی کھڑا ہو، دشمن اپنا ناپاک قدم اس دھرتی پہ نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح جب تک علماء زندہ ہے، فکری سرحدوں، دینی سرحدوں کے محافظ یہی روشن چہرے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات میں پیش کر رہا تھا، علماء جانتے ہیں مد کریں یا نہ کریں معنی میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن صحابی نے پھر بھی اجازت نہیں دی، کہا میں نے اللہ کے رسول سے ایسے پڑھا ہی نہیں ہے۔ قاری قرآن کی ذمہ داری یہ ہے وہ اہتمام سے تو پڑھے، غور سے پڑھے، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، اور معانی پہ غور کرتے ہوئے پڑھے، اور تیسری ذمہ داری ہے اس پہ عمل کرے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے جو قرآن سننے والے ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، تین چیزیں جس شخص میں آ جائیں اس نے پورے ایمان کو اپنے اندر جمع کر لیا۔ پہلی بات بذل السلام للعالم، جب بھی کوئی علم والا نظر آئے، کوئی قرآن کا قاری نظر آ جائے، کوئی طالب علم نظر آ جائے، اس کا احترام کرو، اس کو سلام کرو، راستہ چھوڑ دو، اس کی تکریم کرو، اس کی تبجیل کو سمجھو۔ حدیث کی الفاظ ہیں من لم یعرف شرف کبیرنا ولعالمنا حقا، جو ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا، جو ہمارے بڑے کی بڑائی کو نہیں جانتا کہ یہ بڑا ہے، البرکۃ مع کابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں۔ پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے، مجھے کوئی عالم نظر آئے، کوئی علم والا نظر آئے، کوئی حافظ قرآن نظر آئے، کوئی قاری قرآن نظر آئے، راستہ چھوڑو، آگے بڑھ کے سلام کرو، اس سے دعائیں لو، اور اس کے پاس پہنچو، اس کی خدمت کرو، اس کی تکریم کرو۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا اہل قرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خاصے ہیں، اللہ عز و جلال نے ان کو خصوصیتیں عطا کی ہیں، ان کی بھی تکریم نہ ہو تو پھر کن کی تکریم ہوگی؟ دوسری ذمہ داری یہ ہے، کہیں بھی قرآن کا قاری قرآن پڑھتا نظر آئے، تمہیں ملاقات کرے، سب سے بڑا جو دنیا کے اندر تمنا اور تڑپ اور شوق اور ذوق ہونا چاہیے انسان کے دل میں، حدیث کہتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار، کوئی قاری قرآن پڑھتا نظر آئے، دن رات تڑپ اپنے دل میں پیدا کیا کرو، تھرسٹ اپنے دل میں پیدا کیا کرو، یہ پیاس ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے، یا اللہ ایسا قاری مجھے بھی بنا دے، یا اللہ میرے بچوں کو بھی بنا دے، یہ دولت مجھے بھی عطا کر دے، اللہ تو نے اس کو عطا کی ہے، اس کو بھی سلامت رکھ، اللہ اس کو بھی اور برکتوں سے نواز، اللہ یہ دولت میرے بچوں کو بھی دے دے، میرے بچوں کے بھی بچوں کو بھی دے دے۔ قیامت کا دن ہوگا جب سر پہ تاج والدین کے سجایا جائے گا، اسی قرآن کی وجہ سے بندہ اس وقت سوال کرے گا بما کسینا، اللہ ہمیں یہ تاج کیوں پہنایا گیا؟ سوچتا ہوگا شاید میں نے تہجد پڑھی، یہ تہجد کا تاج نہیں ہے، سوچتا ہوگا میں صدقہ بہت کرتا تھا، یہ صدقے کا تاج نہیں ہے، سوچتا ہوگا میرے بھائی عامہ کے کام بہت کرتا تھا، یہ اس کا تاج نہیں ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان سے، دو حدیثیں ہیں، ایک روایت کے الفاظ ہیں بِأَخْذِ
ولدکم القرآن، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں بتعلیم ولدکم القرآن۔ اور میرے بندے یہ جو تاج تیرے سر پہ سجا رکھا ہے، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے تو نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی، اور تو نے قرآن پکڑ کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ عظمت وہ آج تمہیں ملی ہے اس قرآن کی وجہ سے۔ اسی لیے تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بچوں کو سب سے پہلے قرآن سکھانا اصل من اصول الاسلام، یہ اسلام کے اصولوں میں سے پہلا اصول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں نہ تو کوئی علم ہے، نہ کوئی فن ہے، یا تو ویسی باطل ہے یا اتنے نفع والا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سیوطی جو 911 کو فوت ہوئے ہیں، اس کو ابن المکتبہ کہا جاتا ہے، سن آف لائبریری۔ یہ لائبریری کا بیٹا کیسے بنا؟ باپ بھی عالم ہے، بیوی بھی عالمہ ہے۔ باپ بیوی سے کہتا ہے کتاب لے کے آؤ، میں نے حوالہ دیکھنا ہے۔ بیوی مکتبے میں جاتی ہے، لائبریری میں جاتی ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا اور امام سیوطی پیدا ہو گئے۔ اور امام سیوطی نے اس مکتبے میں پیدا ہونے والے نے علم کی پیاس کیسے بجھائی؟ اکیلے انسان نے 1052 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ اللہ اکبر۔ ابن نجائم کے پاس ایک شخص آیا تھا، جب اس کے مکتبے کو دیکھا تو بول کے کہتا ہے حضرت یہ ساری کتابیں جو رکھی ہیں آپ نے پڑھی بھی ہے کہ بس رکھ چھوڑی ہیں؟ مسکرا کے کہتے ہیں اصل میں لکھی میں نے ہے۔ یہ جو کتابیں مکتبے میں پڑھی ہے نا، تم کہتے ہو کہ پڑھی بھی ہیں کہ رکھی ہوئی ہیں، کہا اصل میں نے لکھی میں نے۔ 1052 کتابیں لکھنے والا کہتا ہے تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام به ينشأ على الفطرة ويسبق الى قلوبهم انوار الحكمة قبل تمكن الاهواء منها وسوادتها باقدار المعصية والضلال۔ اگر کسی نے اپنے بچے کی فطرت کے مطابق پرورش کرنی ہے، نشو و نما چاہتا ہے، یہ فطرتی بچہ ہو، نیچرل زندگی پہ آ جائے اور نیک بن جائے، سب سے پہلا اصول یہ ہے قرآن سکھاؤ۔ جب زبان اس کی کھلے، اس کی زبان پہ سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ کے بعد قرآن کی تلاوت آنی چاہیے۔ اس سے ہی اس کی نشو و نما فطرت کے مطابق ہوگی، دل پہ ایسا نور آئے گا، ایسی روشنی آئے گی، جہالت گمراہی کے دبی پردوں کے نیچے یہ روشنی کبھی غائب نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھایا کرو، عزم کرو یہاں بیٹھے بیٹھے۔ عبداللہ بن مسعود کی بات بھی میں سنائے دیتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے اذا اردتم القرآن اذا اردتم العلم، اگر تمہیں علم و معرفت اور عرفان کی خواہش اور تمنا اور شوق اور ذوق اور تڑپ ہے، فانصروا هذا المصحف، یہ قرآن کھول لیا کرو، فإن فيه علم الاولین والآخرین، اس قرآن میں اللہ نے پہلی کتابوں کا بھی علم سمو دیا ہے، اور قیامت تک آنے والی ضروریات کو پورا کرنے کا علم بھی اللہ نے اس کتاب میں رکھا ہے۔ سب سے بڑی معرفت، سب سے بڑا ادراک، سب سے بڑا علم جو ہے، روشنی اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے۔ آپ اس کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، کل کو بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یاد رکھنا اگر قرآن نہیں ہوگا دنیا کی ساری ڈگریاں بھی لے لے گا، اس کی زندگی کامیابی کی طرف نہیں جائے گی۔ یہ کسی وقت بھی ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، یہ راہ راست سے ہٹ سکتا ہے، لیکن قرآن بنیادوں میں ہوگا۔ یہ جس زندگی کے کارنر میں جائے گا، جس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا، وہاں قرآن کی دولت جو ہے اس کو اس طرح مضبوط بنائے گی۔ یہ ہر وقت ایسی گفتگو، ایسا عمل، ایسا مشورہ، ایسا فکر اور ایسی صلاحیتیں دکھائے گا جس سے امت کو خوشیاں ملے گی۔ اللہ سب کے نصیبے میں فرمائے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری پہلی تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی عزت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی تکریم کریں، کسی عالم کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولیں، کیونکہ علماء کے بارے میں قرآن نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ جب صحابہ کرام بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں موجود تھے، ایک منافق بول کے کہتا ہے ما هؤلاء القراء، ان قراء کی باتیں کرتے ہو، اجبننا عند اللقاء، یہ تو بزدل ہی بڑے ہیں، کھانے کی بات آئے تو سب سے آگے ہوتے ہیں۔ صحابی نے یہ کلمات سنے، پلید زبان سے نکلنے والے کلمات، فوراً کہتے ہیں کذبت لعمر اللہ،
جھوٹ بول رہے ہو، میں تیری بات ابھی اللہ کے رسول کو پہنچاتا ہوں۔ سامنے خیمہ تھا، صحابی نے دوڑ لگائی، صحابی خیمے میں پہنچے، اور خیمے میں پہنچنے سے پہلے جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ چکے تھے، اور آیت نازل ہو گئی تھی، قل اب اللہ وآیاتی ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، تم اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ بات تو اہل قرآن کی ہوئی، بات تو صحابہ کے ساتھ ہوئی کہ یہ قرآن والے ایسے ہیں، یہ قاری ایسے ہیں۔ نہ تو اللہ سے مذاق کیا گیا، نہ رسول سے مذاق کیا گیا، نہ اللہ کی نشانیوں سے مذاق کیا گیا۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے جو قرآن کے قاری کے ساتھ، جو عالم ربانی کے ساتھ، جو علم والے کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وہ اللہ کا مذاق ہے، وہ رسول کا مذاق ہے، وہ اس مشن کا مذاق ہے، اس مبارک منہج کا مذاق ہے، یہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق ہے۔ اور ساتھ اللہ نے کہہ دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تمہاری معذرت کی ضرورت نہیں، تم یہ کہہ کے کافر ہو گئے ہو، پہلے ایمان والے تھے۔ یہ اتنی بات ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا ارتحلوا، اٹھو، یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ میں اس جگہ پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا جہاں قرآن والوں کی توہین ہو، جہاں علم والوں کی توہین ہو۔ اللہ کے رسول اونٹنی پہ بیٹھ جاتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے اونٹنی چلا دی، وہ شخص پیچھے منتیں کر رہا ہے، یا رسول اللہ انما ہی سوالم، اللہ کے رسول میں تو مذاق کر رہا تھا، اور آپ اپنے ہاتھ مبارک سے کہہ رہے تھے قل اب اللہ وآیاتی ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ سے مذاق کرتے ہو، کہتے ہو میں مذاق کر رہا تھا، رسول سے مذاق کرتے ہو، اللہ کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو۔ اور اللہ کے رسول وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی، جس مجلس میں علماء کی توہین ہو، جس مجلس میں قرآن والوں کی توہین ہو، مومن کی ذمہ داری ہے اس مجلس میں مت بیٹھا کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں نازل کر دی ہے، جس جگہ پہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا جائے اس جگہ پہ مت بیٹھو۔ اگر تم بیٹھے رہو گے، کافر ہیں تو تم بھی کافر، وہ منافق ہیں تو تم بھی منافق۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ میرا عقیدہ ہے عمل کا جو منافق ہے گناہ ضرور ہے، نفاق ضرور ہے، لیکن قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے کہ کافر اور منافقوں کو جہنم میں جمع کریں گے، کیونکہ یہ قرآن کے قلبی دشمن ہے، یہ علم والوں کے دشمن، یہ قرآن والوں کے دشمن، یہ وہ حقیقت میں اسلام کے دشمن ہے۔ اس لیے اللہ کا فیصلہ ہے، سٹیٹمنٹ قرآن نے دے دی ہے، اللہ کافروں کو اور منافق کو جہنم میں اکٹھا جمع کریں گے۔ اللہ ہمیں علماء کی عزت اور احترام اور اہل قرآن کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو دیکھ کے رش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ذمہ داری، اس طرح کی مجالس کے لیے وقت نکالا کریں۔ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی مجالس لگتی ہیں، سب سے خوبصورت مجلس وہ ہے جو قرآن کی مجلس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو اللہ نے ذکر بھی کہا ہے، نیک لوگوں کی مجلس کو اٹینڈ کرو۔ اور نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ ذو الجلال قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے حقیقت میں اس کے تقوی کی دلیل ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے اِذَا لَمْ يَكُنِ الْعُلَمَاءُ أَوْلِيَاءَ فَلَنْ يَكُنْ۔ اگر اللہ کے علماء بھی اللہ کے ولی نہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ قرآن جو ہے یہ تو کیا ہے، اس کے سینے میں تو اللہ نے قرآن ڈال دیا ہے، صرف اتنا ہے کہ یہ نبوت کے درجے پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، فیصلہ اللہ کا ہو گیا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے نعمت تو وہ عطا کر دی ہے، اس لیے اس طرح کی مجالس کی تلاش کیا کرو۔ صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ تعالیٰ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں یبتغون مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجالس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ فاذا وجدوا ذلك جلسوا معهم، جب ایسی مجلسیں ملتی ہیں تو اللہ ذو الجلال کے نورانی فرشتے زمین پہ اترتے ہیں۔ کتنے فرشتے جو اس طرح کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں، حفتهم الملائکہ
فرشتے پروٹوکول دینے کے لیے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، یہ اس مجلس میں آتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال کے فرشتے جب واپس جاتے ہیں، اور واپس جانے سے پہلے جب لوگ اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں من عندی عباد لک فی الارض، اللہ تیری زمین سے آئے تھے اور تیرے بندوں کے پاس تھے، اچھا بتاؤ وہ کیا چاہ رہے تھے؟ اللہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، اچھا کس سے خوف کھا رہے تھے؟ اللہ جہنم سے ڈر رہے تھے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں جاؤ پہلے ایک جا کے اعلان کر دو، تم سب گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ سوال کرتا ہے یا رب ان فیہم عبدا خطا انما مر بمجلس فجلس معهم، اللہ لوگ تو قرآن سننے آئے، دین سننے آئے، ایک تو ویسے گزر رہا تھا، اس نے گزرتے گزرتے دیکھا لوگ اکٹھے ہیں، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی نص جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ جواب ملتا ہے ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس مجلس میں جو نیک لوگ بیٹھے ہیں، اس مجلس میں کو آ کے ویسے بھی بیٹھ جائے میں اس کو بھی معاف کر دیا کرتا ہوں، وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی روشنی میں اس طرح کی مجلسوں کو تلاش کرنا، اس طرح کی مجلسوں کے لیے وقت نکالنا، قرآن سن کے اپنے دل کو دھونا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے۔ اور سچی بات یہ ہے ایسی مجالس کی طرف ایک قدم اٹھنے سے بھی بسا اوقات جنت کا سودا ہو سکتا ہے۔ یاد کیجئے 99 کا قاتل جس نے ایک بلش نیک لوگوں کے قریب تھا، اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ رب تعالیٰ جتنے سننے والے سنانے والے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے موتی بکھیر رہے تھے۔